السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا اس محفل میں تمام دوستوں کو سلام اور آداب پہنچے۔ آج کے دو ٹاپک ہیں میرے پاس۔ ایک تو جناب چیف صاحب جو چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں ان کی ورکنگ اور اس پہ ایک جائزہ، اور الیکشن کے متعلق میری جو معلومات ہیں اور اس پہ تبصرہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے میں اس سے ہٹ کر ایک بات بتاؤں کہ لوگ جو ہے نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں۔ اس کی مثال میں نے کل دیکھی۔ کل میں نے ایک پروگرام دیکھا جس کے اندر حکیم لقمان صاحب جو ہمارے پاکستان کے ہیں، مبشر لقمان صاحب، تو ان کا ایک پروگرام میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں ان کا پروگرام، اور مجھے پسند بھی ہیں وہ، اور میں ان کی بڑی عزت بھی کرتا ہوں۔ لیکن ان کی جو وفاداری ہیں نا مجھے مشکوک لگتی ہیں، اس لیے کہ وہ چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ شاید ان کو برا بھی لگے، لیکن یہ ہے کہ وہ پہلے بھی اسی طریقے سے منسٹر بنے تھے، وہ ضیاء الحق کے دور میں یا نواز شریف کے دور میں۔ لیکن کل جو انہوں نے کہا، ایک ہوسٹ لڑکی ہے تو اس نے سوال کیا کہ آپ چیف صاحب کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں، کہ چیف صاحب کی کیسی پرفارمنس ہے؟ تو انہوں نے کہا بہت اچھی پرفارمنس ہے اور اچھا کر رہے ہیں کام، اس طریقے سے سب کو دبانا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے، دیکھیں ڈالر نیچے آ گیا ہی۔ تو میں اس پہ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کہنا کہ اچھا کام کر رہے ہیں، تو لیکن بات یہ ہے کہ آپ غلط بات کو وہ انکریج کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا کام ہے الیکشن کروانا۔ نگراں حکومت آئی کس لیے ہے، کس لیے اتنا خرچہ اتنا ڈرامہ کیا ہے؟ یہ اگر کام کرنا ہوتا نا ان کو تو پی ڈی ایم کی حکومت 1.5 سال رہی ہے، تو یہ تو آرمی کے پاس تو ایک پاور ہوتی ہے نا، تو یہ نہیں کر سکتے تھے زبردستی کہ بھائی ان کو پکڑے ہیں، کیا ہوتا ہے جو ڈالرز کو مسلمی طریقے سے بڑھا رہے ہیں ان کو پکڑتے کچھ نہ کچھ مارکیٹ کے اندر شو کرتے، کر سکتے تھے 1.5 سال کے اندر۔ لیکن وہ جب مرنے والا ہو گیا نا مریض، تو پھر وہ اچھل کر آئے۔ دیکھیے چیف صاحب، اب ہم بات کرتے ہیں چیف صاحب کی پرفارمنس پہ۔ بہت اچھا کر رہے ہیں آپ، اچھے آدمی ہیں، میں یہ مانتا ہوں، لیکن سر بات یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ زبان بندی نہیں کر سکتے کسی کی بھی۔ یہ قانون میں جرم ہے، یہ اس کے اندر کوئی بغاوت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اکسانا نہیں ہے۔ اس کے اندر آپ آج روک لیں گے نا، ٹیپ لگا دیں گے لوگوں کو، لیکن لوگ بولیں گے پیچھے، پھر وہ ہوگی بغاوت۔ اس سے بچیں آپ کے جو مخلص لوگ ہیں نا وہ آپ کو بتائیں گے، چاہے دبے دبے الفاظ میں بتائیں، لیکن وہ بتائیں گے کہ دیکھیں سر آپ کی غلطی اس جگہ کر رہے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے بھائی، اگر آپ نہیں پسند کرتے تو وہ تو پھر ڈکٹیٹر ہی ہوتا ہے، فرعون کی طرح، پھر وہ تباہ بھی ہو جاتا ہے جلدی، اللہ معاف کرے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ شاید آپ بھی مجھ سے زیادہ ہی قابل ہوں گے، تو لیکن یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، کہ جو تجارت پیشہ لوگوں کو وہ کر رہے ہیں، دبا رہے ہیں، ان سے گلوا رہے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ شروع کریں آرمی سے۔ میں معافی چاہتا ہوں کہتے ہوئے، کیونکہ لوگ نہیں بتا رہے کہ بھائی کیا ہے۔ آرمی جو بیٹھی ہوئی ہے نا، افغانستان کی سرحد کھلی ہوئی ہے، وہاں سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جو آپ کے آرمی آفیسر رینجرز والے سندھ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، مویشی تک اس پہ پیسے لے رہے ہیں۔ مویشی جاتے ہیں آتے ہیں، گائیں آتی ہیں، وہ انڈیا والے ادھر حکام دیتے ہیں تو اس میں پیسے لیتے ہیں یہ۔ اور جناب والی رینجرز کی تو پیسے لگتے ہیں اپائنٹمنٹس پہ، ان کی پوسٹنگ پہ، ساری اپائنٹمنٹ پہ کہہ رہا ہوں، آپ کو تو پتا ہوگا ساری بات، آپ تو مجھ سے ہوشیار ہیں۔ تو آپ پکڑے نا ان کو، پیسہ سے پہلے تو آپ رینجرز کو ان کو پکڑیں، رینجرز کو پکڑیں، اپنے آرمی والوں کو پکڑیں جو ہر آفس میں جا کے بھتہ لیتے ہیں، آپ ان کو پکڑیں نا، تاکہ لوگوں کو یقین ہو کہ آپ سنسیئرلی کام کر رہے ہیں۔ ان غریبوں کو آپ تھوڑا بہت دبائیں گے۔ اب آپ میں بتاؤں، سملرٹی جو ہوتی ہے نا، انسان آبزرویشن جو ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ سملرٹیز کو دیکھی جاتی ہے، کہ اب آپ ضیاء الحق کا دور لے لیں اور آپ کا دور لے لیں، بالکل سیم چیز میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، اور ہوگا یہی۔ وہ بھی شریف آدمی تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے پاجامہ لہراتے ہوئے، آپ بھی ماشاءاللہ سے حافظ القرآن ہیں، اچھے آدمی ہیں، آپ کی نیت بھی وہی ہے، اسی جیسی ہے کہ بھئی میں کچھ کام کروں۔ اس نے بھی اس طریقے سے جو تجارت پیشہ لوگوں کو دبایا تھا، ان کو کوڑے بھی لگائے تھے، ان کو یہ بھی کیے تھے، وہ ٹیمپرری ہوتا ہے، اس ٹیمپرری کے اندر وہ لانگ ٹرم اثرات نہیں ملتے۔ آپ کتنا بھی دبا لیں لوگوں کو، لیکن جب تک آپ صحیح معنی میں آپ بالکل دبائیں، لیکن آپ دبائیں تو اگر ہر جماعت کو، ایک جماعت کو اگر آپ کریں گے نا، ابھی آپ ایک جماعت کو کر رہے ہیں لیکن وہ بھی پولیٹیکلی کر رہے ہیں، آپ اس جماعت کو بھی، پی ٹی آئی کو بھی، جو اس کے اندر جنہوں نے پیسے بنائے ہیں، جیسے آپ کا شیخ رشید ہے،
جیسے اور بہت سارے ہیں، اس کے اندر پرویز خٹک ہے، سب کو پتا ہے، پر وہ جو اکبر موٹا ہے اس کو بلائیں، اس کو پکڑے، اس کی جیب سے نکلوائیں پیسے. پھر آپ زرداری اور اس کے بیٹے سے پیسے نکلوائیں، اس کی بہن سے پیسے نکلوائیں، زرداری کی، نواز شریف سے پیسے نکلوائیں، شہباز شریف سے نکلوائیں، جو بھی آئے ان سب سے پیسے نکلوائیں. لیکن کیا میں اس سے بھی اچھا طریقہ آپ کو بتا سکتا ہوں جو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے؟ ایسا آپ کو کہیں نہیں ملے گا اتنا اچھا سولوشن. وہ سولوشن یہ ہے کہ آپ اپنی جو بہترین ٹیم ایک بنائیں اور وہ سارے کیسز کو دیکھیں. ان سے کچھ ریکوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے ہر ایک فرام اے ٹو زیڈ، کراچی سے لے کے پشاور تک جو بھی کرپٹ آدمی ہے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر، چاہے آرمی ہو چاہے جوڈیشری ہو، سب میں آپ ان کو ان کے کیسز تیار کروائیں نہایت ایماندار آدمیوں سے. کوئی 3 آدمیوں کا بورڈ بنا لیں اور وہ پورا بنا کے آپ کو پیش کر دیں. اور اس کے علاوہ ایکشن انہوں نے نہیں لینا، اس لیے کہ وہ پھر پیسے لے لیں گے. جب وہ آپ کے پاس آ جائیں، وہ لسٹیں آ جائیں، وہ لسٹیں بھی تو ہزاروں کی تعداد میں ہوں گی نا. اب آپ کے پاس ایک بہترین چیک آ گیا. کس طرح چیک؟ اس طریقے سے آ گیا کہ اب جو ہے نا آپ ان کو بلائیں سب کو 1 by 1، مطلب شیڈول بنا کے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ سعودی عرب کا ماڈل لے آئیں یا چائنا کا ماڈل لے آئیں، لیکن میں کہتا ہوں ساؤتھ افریقہ کا ماڈل سب سے اچھا ماڈل ہے. اس میں ہوگا یہ کہ جن کے خلاف کیسز ہو گئے نا ان کو آپ بلائیں اور ان کو بٹھائیں اور ان کو کہیں کہ بھائی دیکھیں تمہارے خلاف یہ کیس ہے. اب ایک طریقہ تمہارے لیے یہ ہے کہ تمہیں ہم جیل میں ڈال دیں گے، پڑھتے رہو، سڑے کرتے رہو اور پیسہ بھی ختم ہو جائے گا تمہارا. دوسرا طریقہ ایک عزت والا طریقہ ہے کہ اگر 20 سے 30% تک، میرا خیال 25% صحیح رہے گا، 25% والنٹرلی جس کا بھی کیس ہے، جتنا اماؤنٹ ہے، مثال 10 کروڑ کا ہے تو اس کا 25% نکال لیں. اگر 50 کروڑ کا ہے تو اس کا بھی 25% نکال دیں. وہ آپ گورنمنٹ کے خزانہ جمع کرا دیں سارے لوگ، اور لیکن اس کے بدلے میں ان کو کیا ملے گا؟ ان کو معافی مل جائے گی کیس کی. اس لیے کہ ان کیسز کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. آپ کے عدلیہ کی بھی ہے سارا کیس، وکیلوں کے بھی پیسے لگے ہوئے ہیں اور نئی تاریخیں اور بکواس ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. آپ کو اچھا خاصا اماؤنٹ مل جائے گا. اس اماؤنٹ کے تحت یقین مانیے آپ کا لون 50% کم ہو سکتا ہے، 25 تو ہو ہی سکتا ہے ٹوٹل اماؤنٹ، اور آپ بڑی عزت کے ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہٹ جائیں، آپ کریں بالکل. میں تو کہتا ہوں کہ بھائی چلو جو صدر بیٹھے ہیں یا جو بھی کچھ اس کو بھی نہ چھیڑے، لیکن آپ کے پاس ہتھیار ہے، آپ کے پاس پاور ہے، اس پاور کو آپ استعمال کریں. جیسے ابھی آپ استعمال کر رہے ہیں نا، اسی طریقے سے استعمال کر کے دکھائیں لوگوں کو، اور اس کا کوئی آؤٹ کم ہونا چاہیے نا. اس طرح تو نہیں نا کہ بھائی آپ صرف وہ ان کو دبا دیں چھوٹے غریبوں کو. پھر آخر میں کیا ہوگا کہ آپ چھوٹے جو نیچے تک جاتی ہیں نا چیزیں، تو وہ پھر چھوٹے ریڑے والوں کو پکڑیں گے، ان کی دکانیں برباد کریں گے، پھر وہی شروع ہوگا، پھر آپ کے خلاف نفرت ہوگی. ابھی بھی بہت نفرت ہو چکی ہے، آپ نہیں سمجھ رہے اس چیز کو. ہم آپ کے مخلص ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں. فوج تو ہماری اپنی فوج ہے نا جو قربانیاں دیتے ہیں. ہم تھوڑی ان کے مخالف ہوں گے. ہم تو کہیں گے کہ بھلی لوگ اس قدر بیچارے پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں بھلی آرمی آ جائے، پرواہ نہیں ہے، لیکن چیز صحیح ہونی چاہیے. تو چیز ایوب خان کے دور میں بھی ہوا تھا نا، ڈر گئے تھے لوگ. اب کا دور وہ نہیں ہے، لیکن آپ کر تو سکتے ہیں سب سے کام. اب دوسرا الیکشن کی میں تھوڑا سا ڈسکس کر لوں. الیکشن میں دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو کیسز ہیں نا یہ سارے کے سارے جعلی ہیں جو عمران خان کے خلاف ہیں. میں کوئی عمران خان کا حمایتی نہیں ہوں. بھلی آپ عمران خان کو پابندی لگا دیں گے الیکشن میں، لیکن بار اس کے ساتھی یہ جو قوتیں ہیں نا اس طرح نہیں دبتی کہ آپ اس کو ایک کو دبا دیں تو وہ ختم ہو جائے گی جماعت. نہیں، وہ پھر جماعت رہے گی. اپنی پیپلز پارٹی کو کتنا دبایا، لیکن پیپلز پارٹی اپنی جگہ پہ قائم دائم رہی. تو آپ ان کو آزاد کر دیں، ان کے کیسز جس طریقے سے بھی ختم کروائیں، اور ختم کروا کے الیکشن کروا دیں بس. اور الیکشن ایسے نہیں ہو جانبدار کہ بھائی اس نے یہ کہہ دیا کہ اس کو ووٹ دی، اس کو. بالکل فیئر الیکشن کروا دیجئے، اور جو بھی آئے اقتدار اس کو دے دیجئے، اور پھر اس سے پوچھیے آپ، کیونکہ آپ کے پاس ہے ہتھیار. پھر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، غلط کام تو ہم نہیں کرنے دیں گے تمہیں بھی. تو پھر مل جل کر ہی ہوگا. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی کہ آرمی کی ذمہ داری ہے یا عوام کی دوسرے لوگوں کی ذمہ داری، سویلینز اس کی کیا تھا، پولیٹیکل لیڈرز کی، سب کی ذمہ داری ہے. لیکن اب موقع اچھا ہے، اگر آپ کے ذہن میں آ گیا ہے کہ میں صفائی کر دوں، صفائی بالکل کریں، لیکن لانگ ٹرم سوچیں نا. آپ ابھی تھوڑی سی صفائی کر لیں گے پھر ختم ہو جائے گا. آپ الیکشن ہونے دیں
اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ پارٹی کو تو کوئی بھی ووٹ نہیں دے گا اس دفعہ، مجھے نہیں لگ رہا. اب انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ آئیں گے، جو ایماندار ہوں گے وہ آئیں گے. تو آپ ان کو انکریج کریں کہ بھائی، تو خیر وہ تو آپ تو کیا کریں گے انکریج، بس کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. تو فضا آپ ایسی بنائیں کہ ایک تو آزادی صحافت، آزادی رائے. آپ یہ قانون بنا رکھا ہے کہ بھائی اکسانے کے لیے، بھائی اکسا کون رہا ہے؟ اکسا تو کوئی بھی نہیں رہا. تو اور اکسانے میں تو آپ پابندی کیوں لگاتے ہیں؟ منہ پر ٹیپ نہ لگائیں آپ، بلکہ تو آپ کو فائدہ ہے. اب آپ پابندی لگاتے ہیں نا تو آپ کو الٹا نقصان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ پھر ان سے مل جاتے ہیں دہشت گرد سے. پھر وہ اپنا ظاہر دل کا غبار تو نکالے گا. لیکن ایک بات میں بتا دوں، ابھی سے آخر کے اندر میں آپ کو بتا، تھرڈ ون جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان سرحدوں کو بند کریں جو اس کی ہے نا آپ کی افغانستان والی. وہاں آپ کے فوجی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، روزانہ کے حساب کروڑ روپے لے رہے ہیں، وہ ان کی بالکل لاک کر دیں. اور سارا آپ کا وہاں سے ہیروئن آ رہی ہے اور یہاں سے ڈالر جا رہے ہیں. آپ بڑا ہاتھ مارے نا، یہ کیا چھوٹے چھوٹے ان کو پکڑ لیں. آپ افغانستان پہ وہ بھروسہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس ہتھیار بھی آ چکے ہیں، وہ آپ ہی کو مار دیں گے. پاکستان کو وہ پاکستان سے سنسیئر نہیں ہے. آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں تو آپ سے سنسیئر ہیں، نہیں، وہ سنسیئر نہیں ہے. اس سے اچھا تو ہندوستان ہے. ہندوستان کی آپ مدد لے سکتے ہیں لیکن افغانستان کی مدد نہیں لے سکتے. افغانستان آپ کو تباہ برباد کر دے گا. تو امید ہے کہ آج کے پروگرام کے اندر اتنا ہی کافی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو پسند بھی آنا چاہیے یہ پروگرام. اور باقی میں وہی بات کروں گا جو عوام چاہیں گے، جو ایکچوئل ہوگی. عوام بھی نہیں، جو ایکچوئل ہوگی. میں تبصرہ اسی پہ کروں گا، اچھا کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. کوئی مجھے ووٹ دے نہ دے، مجھے پسند کرے نہ کرے، لیکن بات تو صحافت وہی ہوتی ہے نا جو کہ بالکل نیوٹرل ہو کے آدمی بات کرے صحیح معنوں میں. اب میں آپ سے کسی سے ڈر جاؤں کہ میں عمران خان کی حمایت کر دوں یا عمران خان کی مخالفت کر دوں، نہیں، میں نہیں کروں گا. میں جس نے غلطی کی وہ بھی بتاؤں گا، جس نے اچھا کام کیا وہ بھی بتاؤں گا. تو چیف صاحب، اللہ آپ کو کامیاب کرے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے.